قدیم یونان کے 7 عقلمند آدمی۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے ابتدائی وہ 7 فلسفی، سیاستدان اور قانون دان تھے جن کو یونانیوں نے 7 سیجز کا لقب دیا تھا، جو اگلی صدیوں میں اپنی حکمت کے لیے مشہور تھے۔ روایتی طور پر ان 7 حکماء یا باباؤں میں سے ہر ایک دنیاوی حکمت کے ایک پہلو کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا خلاصہ اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ اس فہرست میں شامل داناؤں کے نام کچھ اختلافات کے ساتھ مختلف بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ متفقہ نام یہاں بیان کیے جائیں گے۔ تھیلیس آف مائلٹس۔ تھیلیس پہلا مشہور فلسفی اور ریاضی دان ہے۔ اس نے مشہور طور پر کہا، خود کو جانو۔ یہ جملہ اتنا مشہور تھا کہ یہ ڈیلفی میں اوریکل آف اپولو کے سامنے والے حصے پر کندہ تھا۔ یونان کا سب سے قدیم فلسفی، اس کا شمار یونان کے 7 داناؤں میں ہوتا ہے۔ اس نے ایشیائی کوچک میں یونانی فلسفیوں کا پہلا اسکول قائم کیا۔ اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ کائنات کی تمام چیزوں کی اصل پانی سے ہے، حتیٰ کہ انسان بھی پانی سے پیدا ہوا ہے۔ پہلا فلسفی جس نے کائنات کی تخلیق کی تشریح سائنس کی روح سے کی۔ پہلی مرتبہ علم ہندسہ کے اصولوں کا اطلاق زندگی کے عملی مسائل پر کیا۔ فلکیات اور الجبرا سے بھی واقف تھا۔ چنانچہ 585 قبل مسیح میں جب اس کی سورج گرہن کی پیشن گوئی درست نکلی تو وہ بہت مقبول ہو گیا اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جوق در جوق آنے لگے۔ اس نے کہا کہ ستارے آگ پر مٹی کے گولے ہیں۔ اس نے بتایا کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ اس کے اعزاز میں چاند پر ایک گڑھے کا نام بھی اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تھیلیس کی موت 78 سال کی عمر میں 58ویں اولمپیاڈ کے دوران ہوئی، اور اس کی موت کی وجہ ہیٹ سٹروک اور گیمز دیکھتے ہوئے پیاس لگنا ہے۔ مائٹیلین کا پیٹاکس۔ وہ ایک قدیم مائٹیلینی فوجی جنرل اور یونان کے 7 بزرگوں میں سے ایک تھا۔ اس نے مائٹیلین پر حکومت کی۔ اس نے شرافیہ کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی اور مقبول طبقوں کی حمایت سے مائٹیلین پر حکومت کرنے کے قابل ہو گیا، جن کی اس نے حمایت کی۔ اس کا مشہور مقولہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے مواقع کا انتخاب کرنا ہے۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ ایتھنز اور ان کے کمانڈر فرینون کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس فتح کے نتیجے میں 10 سال کے اقتدار کے بعد اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور شہر اور آئین کو اچھی ترتیب میں لایا گیا۔ جب ایتھنز کے لوگ سیجیون پر حملہ کرنے والے تھے تو پٹاکس نے اپنے جنرل کو ایک لڑائی کا چیلنج دیا، اس بات پر کہ نتیجہ جنگ کا فیصلہ کرے گا اور اس طرح بہت زیادہ خون ریزی سے بچا جائے گا۔ چیلنج قبول کیا گیا اور اس نے اپنے دشمن کو ایک چوڑی تلوار سے مار ڈالا۔ اس کے بعد اسے اپنے شہر کا حکمران منتخب کیا گیا اور اس نے 10 سال تک حکومت کی۔ اس دوران اس نے قوانین بنائے، جن میں سے ایک یہ تھا، ایک شخص کی طرف سے کیا گیا جرم جب نشے میں ہو تو اسے دگنی سزا ملنی چاہیے۔ ان کا عظیم نصب العین یہ تھا، جو بھی کرو اچھی طرح کرو۔ اس کا زمانہ حیات 40ویں اولمپیاڈ کے آس پاس ہے۔ 70 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے بعد اس کا انتقال 50ویں اولمپیاڈ یعنی 568 قبل مسیح کے تیسرے سال ہوا۔ اس کے کچھ اقوال یہ ہیں، معاف کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہے، تم جو بھی کرو اچھی طرح کرو، یہاں تک کہ دیوتا بھی ضرورت کے خلاف جدوجہد نہیں کر سکتے، طاقت آدمی کو دکھاتی ہے، پہلے سے مت کہو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، کیونکہ اگر تم ناکام ہو گئے تو تم پر ہنسا جائے گا۔ کسی آدمی کو اس کی بدقسمتی سے ملامت نہ کرو، اس ڈر سے کہ کہیں نحوست تم پر نہ آ جائے۔ نہ صرف اپنے دوستوں کو بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی برا کہنے سے بچو۔ سچائی، نیک نیتی، تجربہ، ہوشیاری، ملنساری اور صنعت کو فروغ دو۔ اپنا موقع جانو۔ پیرین کا باعث۔ زیادہ تر مرد صرف برے ہوتے ہیں۔ باعث ایک سیاستدان تھا جو 6 صدی قبل مسیح میں مشہور قانون ساز بن گیا تھا۔
22 پرین جدید دور کے ترکی میں پیدا ہوا تھا اور وہ ٹیوٹامس کا بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بطور وکیل اپنی مہارت اور حق کے دفاع میں اس کے استعمال کے لیے ممتاز تھا۔ اسے ہمیشہ 7 بزرگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی عظیم نیکی کی ایک مثال وہ افسانہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 22 نے کچھ عورتوں کے لیے فدیہ ادا کیا جنہیں قید کیا گیا تھا۔ انہیں اپنی بیٹیوں کے طور پر تعلیم دینے کے بعد اس نے انہیں واپس میسینیا ان کے آبائی وطن اور ان کے باپوں کے پاس بھیج دیا۔ 22 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے موکل کی وجہ کی التجا کرتے ہوئے بڑی عمر میں مر گیا تھا۔ کورٹ میں بات کر کے اس نے اپنا سر اپنے پوتے پر رکھ دیا۔ جب مخالف فریق کے وکیل نے بات کی تو ججوں نے 22 کے موکل کے حق میں فیصلہ دیا۔ تب تک 22 کی موت ہو چکی تھی۔ شہر نے اس کا شاندار جنازہ کیا اور اس کی قبر پر کندہ کیا۔ یہاں پرین کا 22 ہے جس کا نام ایونیا اس کے گھر اور تمام شہرت پر لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 22 نے ایونیا پر 2000 لائنوں کی ایک نظم لکھی تھی۔ اس سے منسوب کچھ اقوال یہ ہیں: بے وقوف آدمی آسانی سے بے وقوف بن جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ برے ہوتے ہیں، تمام آدمی بدکار ہیں، بدترین کے ساتھ قسمت کی تبدیلی کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ جو راستہ اختیار کرو غور و فکر سے اختیار کرو، لیکن جب اسے اختیار کر لو تو اس پر ثابت قدم رہو۔ جلدی نہ بولو کیونکہ یہ حماقت کو ظاہر کرتا ہے۔ خداؤں کی بات کرو جیسے وہ ہیں، نااہل آدمی کی اس کی دولت کی وجہ سے تعریف نہ کرو۔ قائل کر کے لے لو، طاقت سے نہیں۔ حکمت کو جوانی سے بڑھاپے تک کے سفر کا ذریعہ سمجھو کیونکہ یہ کسی بھی دوسری ملکیت سے زیادہ دیر پا ہے۔ بس اپنے معاملات کو اس طرح ترتیب دو کہ گویا تم لمبی عمر پانے والے ہو یا جلد مر جاؤ۔ میں اپنے تمام اثرات اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ایتھنز کا سولون۔ حکیم سولون کا کہنا ہے کہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ رکھو۔ سولون 559 سے 640 قبل مسیح میں ایتھنز کا ایک مشہور قانون ساز اور سماجی مصلح تھا جس نے ایتھنز کی جمہوریت کو تشکیل دینے والے قوانین کو نافذ کیا۔ وہ ایک قدیم ایتھنیائی سیاستدان، قانون ساز، سیاسی فلسفی اور شاعر تھا۔ وہ یونان کے 7 بزرگوں میں سے ایک ہے اور انہیں ایتھنیائی جمہوریت کی بنیاد رکھنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ سولون کی سیاسی، معاشی اور اخلاقی زوال کے خلاف قانون سازی کی کوششوں کے نتیجے میں اس کی آئینی اصلاحات نے ڈریکو کے بیشتر ظالمانہ قوانین کو بدل دیا۔ اسے ارسطو نے ایتھنیائی آئین میں اصلاحات کا چیمپئن قرار دیا تھا۔ سولون کے بارے میں معلومات محدود ہیں کیونکہ اس کا کام صرف ٹکڑوں میں موجود ہے اور بعد کے مصنفین کی طرف سے اس میں اپنی طرف سے اضافے نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح کے اوائل کے ہیروڈوٹس اور پلوٹارک اہم ماخذ ہیں، لیکن سولون کے بارے میں اس کی موت کے بعد بہت لکھا گیا۔ 4 صدی قبل مسیح کے لکھاری جیسے کہ ایسیجینز اپنے تمام قوانین سولون سے منسوب کرنے کا رجحان رکھتے تھے۔ سولون 630 قبل مسیح کے قریب ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان اٹیکا میں ممتاز تھا کیونکہ ان کا تعلق ایک اعلیٰ قبیلے سے تھا۔ سولون بھی تجارت کے پیشے سے منسلک تھا۔ جب ایتھنز نے جزیرہ سلامس ایک جنگ میں ہار دیا تو سولون نے اس جزیرے کے بارے میں لکھی گئی ایک قوم پرست نظم کے ذریعے اپنے فوجیوں کے حوصلے بلند کرنے میں کامیاب رہا، جس سے دشمن کو اس جزیرے سے مار بھگایا گیا۔ 594 قبل مسیح میں سولون کو آرکون یا چیف مجسٹریٹ منتخب کیا گیا تھا۔ سولون نے ڈریکو کے تمام قوانین کو منسوخ کر دیا سوائے قتل سے متعلق قوانین کے۔ اصلاحات کے اپنے کام کو مکمل کرنے کے بعد سولون نے 10 سال تک بیرون ملک سفر کیا تاکہ ایتھنز کے لوگ اسے اپنے کسی بھی قانون کو منسوخ کرنے پر آمادہ نہ کر سکیں۔ سولون کا اپنے سفر میں پہلا پڑاؤ مصر تھا۔ وہاں ہیروڈوٹس کے مطابق اس نے مصر کے فرعون اماسیس کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور 2 مصری پادریوں کے ساتھ فلسفے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد سولون قبرص کے لیے روانہ ہوا۔
جہاں اس نے ایک مقامی بادشاہ کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر کی نگرانی کی، جس کے لیے بادشاہ نے اس کا نام سولوئی رکھا۔ سولون کا سفر آخر کار اسے لیڈیا کے دارالحکومت سارڈس لے آیا۔ ہیروڈوٹس اور الپوٹار کے مطابق اس نے کروزیس سے ملاقات کی اور لیڈین بادشاہ کو نصیحت کی تھی کہ کسی بھی آدمی کو اس وقت تک خوش نہ سمجھو جب تک وہ مر نہ جائے۔ استدلال یہ تھا کہ کسی بھی لمحے خوش قسمتی سب سے خوش آدمی کو بھی بدل سکتی ہے اور اس کی زندگی کو دکھی بنا سکتی ہے۔ پھانسی کے انتظار میں فارس کے بادشاہ سائرس سے اپنی بادشاہی کھونے کے بعد ہی کروسس نے سولن کے مشورے کی حکمت کو تسلیم کیا۔ ایتھنز واپسی کے بعد سولون پیسٹریٹس کا سخت مخالف بن گیا اور احتجاج کرنے کے لیے سولن اپنے ہی گھر کے باہر پورے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور گزرنے والے تمام لوگوں پر زور دیتا تھا کہ وہ ظالم کی چالوں کے خلاف مزاحمت کریں۔ اس کی کوششیں رائے گاں گئیں۔ سولون کی موت اس کے فوراً بعد ہوئی جب پیسٹریٹس نے زبردستی اس مطلق العنان طاقت پر قبضہ کر لیا جو ایتھنز نے اسے آزادانہ طور پر عطا کی تھی۔ سولون کا انتقال قبرص میں 80 سال کی عمر میں ہوا۔ فلوریجیم میں اسٹوربیس ایک سمپوزیم کے بارے میں ایک کہانی بیان کرتا ہے جہاں سولون کا نوجوان بھتیجا شاعرہ سیفو کی ایک نظم گا رہا تھا۔ سولون نے گانا سن کر لڑکے سے کہا کہ وہ اسے گانا سکھائے۔ جب کسی نے پوچھا آپ اس پر اپنا وقت کیوں ضائع کریں گے، سولون نے جواب دیا تاکہ میں مرنے سے پہلے اسے سیکھ سکوں۔ لنڈوس کا کلیوبولس۔ لنڈوس کا کلیوبولس کہتا ہے کہ اعتدال بہترین چیز ہے۔ اس نے تقریباً 600 قبل مسیح میں یونانی جزیرے روڈس میں ٹائرانوس آف لنڈوس کے طور پر حکومت کی۔ وہ ایک یونانی شاعر تھا۔ وہ یونان کے 7 بزرگوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوبولس نے مصر میں فلسفہ کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی کلیوبولینا جس نے ایک شاعرہ کے طور پر شہرت پائی۔ ہیگزامیٹر پیمانے میں پہیلیاں لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوبولس 70 سال کی عمر تک زندہ رہا اور انسان کی طاقت اور خوبصورتی کے لیے بہت ممتاز تھا۔ کلیوبولس نے بظاہر گیت کی نظمیں لکھی تھیں اور ساتھ ہی شعروں میں پہیلیاں بھی لکھی تھیں۔ میڈاس کے مقبرے پر لکھی تحریر بھی اسی کی طرف منسوب ہے، جس کی تحریر کچھ یوں ہے: میں یہاں میڈاس کے مقبرے پر پڑی ایک ڈٹائی کی لڑکی ہوں، اور جب تک پانی بہتا ہے، جب تک درخت پتوں سے ہرے بھرے ہیں، جب تک سورج چمکتا ہے اور چاندی کے چاند کو جھنجھوڑتا ہے، جب تک ندیاں بہتی رہتی ہیں، جب تک بادل گرجتا رہے گا، تب تک میں اس روتی ہوئی قبر پر رہوں گا، راہ گیروں سے کہوں گا کہ میڈاس یہیں دفن ہے۔ بہت سے اقوال کلیوبولس سے منسوب ہیں، جیسے کہ جہالت اور باطونی پن مردوں میں غالب ہے، کسی خیال کو پسند نہ کریں، چڑھاؤ یا ناشکرا نہ بنو، بات کرنے کے بجائے سننے کا شوق رکھو، سیکھنے کو تیار نہ ہونے کے بجائے سیکھنے کا شوق رکھیں، نیکی تلاش کرو اور برائی سے بچو، خوشی سے برتر بنو، بچوں کو تعلیم دو، جھگڑے کے بعد صلح کے لیے تیار رہو، ناانصافی سے بچو، زبردستی کچھ نہ کرو، اعتدال بہترین چیز ہے۔ چنائی کا مائسن۔ تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ مائسن ایک سادہ کسان تھے۔ مائسن آف چینائی کا تعلق چینائی سے تھا، جو کہ اسپارٹا کے نزدیک ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ ان کا انتقال 97 سال کی عمر میں ہوا۔ مائسن آف چینائی، جسے چن کا مائسن بھی کہا جاتا ہے، 6 صدی قبل مسیح کا یونانی فلسفی اور یونان کے 7 بزرگوں میں سے ایک تھا۔ کم معروف باباؤں میں سے ایک ہونے کے باوجود
قدیم زمانے میں اس کی حکمت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ اسٹریمون کا بیٹا تھا جو اس کے ملک کا ایک ظالم تھا۔ میسن کا فلسفہ عملی حکمت اور اخلاقی زندگی پر زور دیتا ہے۔ ان کا ایک قابل ذکر اقتباس ہے: ہمیں حقائق کی تحقیق دلائل کی روشنی سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ حقائق کی روشنی سے استدلال کرنا چاہیے۔ یہ نظریاتی قیاس آرائیوں پر تجرباتی ثبوت کی اہمیت پر ان کے یقین کی عکاسی کرتا ہے۔ اوریکل آف ڈیلفی نے مائسن کی دانشمندی کا اعتراف کیا، جس نے انارچس کے مشورے پر اسے تمام آدمیوں میں سب سے زیادہ عقل مند قرار دیا۔ افلاطون نے اپنے مکالمے پروٹاگورس میں پیرنڈر کی جگہ مائسن کو 7 باباؤں میں شامل کیا ہے۔ مائسن نے ایک طویل زندگی گزاری، 97 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی میراث اگرچہ کچھ دوسرے باباؤں کی طرح وسیع پیمانے پر مشہور نہیں ہے، لیکن عملی حکمت اور اخلاقی زندگی کی قدر کا ثبوت ہے۔ مائسن کا ایک مشہور قول تھا: زندگی میں کامیابی کے لیے خود کو کنٹرول میں رکھو اور غصے سے بچو۔ اس کے اقوال اور حکمت عملیوں نے یونانی فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ مائسن کا فلسفہ سادگی اور اعتدال پر مبنی تھا۔ وہ اخلاقی اصولوں کی پیروی کو اہم سمجھتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کا مشہور قول یہ ہے: ہمیں حقائق کی تحقیق دلائل کی روشنی سے نہیں بلکہ حقائق کی روشنی سے دلائل سے کرنی چاہیے۔ اسپارٹا کا چیلون۔ ذلت امیز فائدے پر سزا کو ترجیح دو کیونکہ ایک تکلیف دہ ہے مگر ایک بار، لیکن دوسرا ساری زندگی۔ یہ کہنا ہے اسپارٹا کے چیلون کا۔ آپ کو کبھی بھی ناممکن کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کی تصنیف ہے۔ چیلون 6 صدی قبل مسیح کے اسپارٹن سیاستدان تھے جن سے اسپارٹن معاشرے کی عسکریت کو منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ یونان کے 7 بزرگوں میں سے ایک تھا۔ چیلون ڈیماگیٹس کا بیٹا تھا اور 6 صدی قبل مسیح کے شروع میں اس کا عہد تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق وہ ہپوکریٹس کے ہم عصر تھے۔ وہ اسپارٹا میں ایک ایفور یعنی نگران منتخب ہوا تھا۔ ایلسیڈامس کا کہنا ہے کہ وہ اسپارٹن اسمبلی کا رکن تھا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ چیلون پہلا شخص تھا جس نے بادشاہوں کو اپنے مشیروں کے طور پر ایفورس میں شامل ہونے کا رواج متعارف کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ چیلون نے سسیون میں ظلم کو ختم کرنے میں مدد کی تھی جو اسپارٹن کا اتحادی بن گیا تھا۔ اسے اسپارٹن پالیسی میں تبدیلی کا سہرا بھی دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 6 صدی قبل مسیح میں پیلوپونیشین لیگ کی ترقی ہوئی۔ ایک اور لیجنڈ کا دعویٰ ہے جب اس کے بیٹے نے اولمپک گیمز میں باکسنگ کا انعام حاصل کیا تو اس خوشی سے اس کی موت واقع ہوئی اور اس کے جنازے میں تمام یونانیوں نے شرکت کی جو میلے میں جمع تھے۔ اسپارٹا کے چیلون سے مشہور قدیم یونانی کہاوت کہ اختصار عقل کی روح ہے یا اختصار فلسفے کا ایک طریقہ ہے منسوب ہے، جس کا مطلب ہے کہ فلسفی ہونے کا بہترین طریقہ اختصار کے ذریعے ہے اور اسپارٹن کے طرز فکر اور رویہ کو بیان کرتا ہے۔ بہت سے اقوال اس سے منسوب کیے جاتے ہیں جیسے کہ مرنے والوں کو برا مت کہو، بڑھاپے کو عزت دو، ذلت امیز فائدے پر سزا کو ترجیح دو کیونکہ ایک تکلیف دہ ہے مگر ایک بار، لیکن دوسرا ساری زندگی۔ مصیبت میں مبتلا شخص پر مت ہنسو۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو رحم دل بھی ہو تاکہ پڑوسی کسی سے ڈرنے کی بجائے عزت کر سکیں۔ اپنے گھر کو اچھی طرح سے منظم کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ کسی کی زبان کو عقل سے باہر نہ جانے دو۔ غصے کو روکو۔ تقوی کو ناپسند نہ کرو۔ جو ناممکن ہے اس کی خواہش نہ کرو۔ کسی کی سڑک پر زیادہ جلدی نہ کرو۔ قانون کی پابندی کرو۔ کورنتھ کا پیرنڈر۔ وہ 7ویں اور 6 صدی قبل مسیح کے آس پاس کورنتھ کا ٹیرن موز تھا۔ اس کے دور حکومت میں کورنتھ بے مثال خوشحالی اور استحکام کا سنہری دور جانتا تھا۔ وہ ہر چیز کے ساتھ دور اندیشی کے لیے جانا جاتا تھا۔ پیرنڈر کو اپنے والد سے تخت وراثت میں ملا اور کورنتھ میں اقتدار کو مستحکم کرتا رہا۔ اس کی ماں کریٹا تھی۔ اس نے لائسائٹ، جسے اکثر ملیسیا کے نام سے جانا جاتا ہے، سے شادی کی، جس سے اس کے 2 بیٹے سیپلسس اور لیکوفرون تھے۔
پیرنڈر کی حکمرانی کے تحت کورنتھ یونان کی سب سے امیر ترین شہری ریاستوں میں سے ایک بن گیا۔ اس نے بیرونی کالونیاں قائم کی جس نے کورنتھ کے اثر و رسوخ اور تجارتی نیٹ ورک کو بڑھانے میں مدد کی۔ اس نے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کے منصوبے شروع کیے جن میں ڈیولوکس شامل تھا، جو ایک پتھر کا رستہ تھا جو خلیج کورنتھ اور سارانک خلیج کو آپس میں جوڑتا تھا۔ اس کے ذریعے بحری جہاز خشکی کے راستے کھینچے جاتے تھے جو بحری تجارت کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ اس اختراع نے تجارت کو نمایاں طور پر فروغ دیا۔ اس نے ایپیڈورس کو فتح کیا اور کورسیرا سے الحاق کیا جس سے کورنتھ کی علاقائی رسائی کو مزید بڑھایا گیا۔ پیرنڈر فن اور ادب کا سرپرست تھا۔ اس نے شاعر ایریون کو کورنتھ میں مدعو کیا اور مختلف ثقافتی سرگرمیوں کی حمایت کی۔ اس نے ملیٹس، لیڈیا اور مصر سمیت دیگر طاقتور ریاستوں کے ساتھ مضبوط سفارتی تعلقات برقرار رکھے جس نے یونانی دنیا میں کورنتھ کی پوزیشن کو محفوظ بنانے میں مدد کی۔ پیرنڈر کی حکمرانی کو اکثر سخت حکمرانی کہا جاتا ہے۔